بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ شمس باغ اچ شریف سے جناب محمد رمضان بیٹری والا، آپ نے پوچھا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں اور قسطوں پر سامان فروخت کرتا ہوں، کہیں یہ سود تو نہیں؟ کیا میں یہ کاروبار کر سکتا ہوں؟ اسلام میں قسطوں پر سامان دینے کی کوئی گنجائش ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ جناب محمد رمضان صاحب و دیگر معزز سامعین کرام، دور حاضر میں جن کاروباری معاملات کو وسیع پیمانے پر فروغ حاصل ہوا ہے، ان میں قسطوں پر خرید و فروخت بھی شامل ہے۔ فقہ اسلامی میں اس کو عربی اصطلاح البیع بالتقسیط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا سادہ، آسان اور عام فہم مطلب اور صورت یہ ہے کہ چیز تو فوراً خریدار کے حوالے کر دی جائے، مگر اس کی مقررہ قیمت جس پر فریقین کا اتفاق ہو جائے اسے طے شدہ قسطوں میں وصول کی جائے۔ یہ طریقہ زیادہ رائج اور مشہور آج کل کے دور میں ہوا ہے، ورنہ اس کا وجود اور رواج تو عہد رسالت اور دور صحابہ کرام میں بھی موجود تھا۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، ان بریرۃ دخلت علیہا تستعینها فی کتابتها وعلیہا 5 اواق نجمت علیہا فی 5 سنین، یعنی بریرہ جو کہ ایک لونڈی تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنی مکاتبت یعنی اپنی آزادی کے لیے مالکوں کے ساتھ طے شدہ مخصوص معاہدے کے سلسلے میں مدد مانگنے حاضر ہوئی۔ ان کے ذمے 5 اوقیہ چاندی تھی، جو اس نے 5 سال میں ہر سال ایک اوقیہ کی صورت میں 5 سالانہ اقساط میں ادا کرنا تھی۔ اس حدیث سے علماء نے قسطوں پر کاروبار کے جواز کی دلیل لی ہے کہ مالکوں نے بریرہ کو خود آپ بریرہ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور قیمت 5 سال کے قسطوں میں انہوں نے تقسیم کر کے قیمت مقرر کی تھی۔ قسطوں پر کاروبار کرنا چند شرائط اور ضوابط کا خیال رکھ کر ان کو پوری کرنے کی صورت میں جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معاملات یعنی لوگوں کے درمیان لین دین میں بنیادی اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ لین دین اور کاروبار کی ہر وہ صورت جائز ہے جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ قرآن حکیم کی آیت وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوائے ان کاروباری صورتوں کے جن کا حرام ہونا قرآن و حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے، باقی ہر قسم کا کاروبار جائز ہے، اور قرآن و حدیث میں کوئی ایسی واضح نص اور دلیل موجود نہیں ہے جس سے قسطوں پر کاروبار کی ممانعت ثابت ہوتی ہو۔ لہٰذا قسطوں پر چیزیں فروخت کرنا جائز ہے، خواہ قسطوں پر دینے کی صورت میں چیز کی قیمت نقد قیمت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر قسطوں پر دینے کی صورت میں جو اضافہ قیمت میں کیا جاتا ہے وہ سود نہیں ہے۔ مہلت کے عوض اضافہ تب سود بنتا ہے جب انسان کے ذمہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہونے پر اضافہ لیا جائے، یا ربوی اجناس یعنی جن چیزوں میں سود اثر انداز ہے ان کے تبادلے کی صورت میں ایک طرف سے کچھ اضافہ لیا جائے، جیسے گندم اور گندم کے تبادلے میں ایک گندم کو پرانا یا کم معیار کا قرار دے کر اس کا 5 کلو اور دوسرے گندم کا 3 کلو برابر قرار دے کر تبادلہ کیا جائے۔ سود کی شکل میں اضافہ لینے اور قسطوں کی صورت میں نقد فروخت سے زیادہ قیمت لینے میں 2 پہلوؤں سے فرق ہے۔ ایک تو یہ اضافہ قرض پر تاخیر کی صورت میں اضافہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی فروخت کرنے والا قسطوں کی صورت میں قیمت زیادہ مقرر اور طے کر کے رکھتا ہے۔ دوسری بات، مدت یعنی دورانیہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس قسط میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ماہانہ یا 6 ماہی یا 6 ماہی یا سالانہ قسطوں کا تعین ہوتا ہے،
اور پہلے سے ہی طے ہوتا ہے کہ کتنے عرصے بعد کتنا قسط ادا کرنا ہے۔ باقی قسطوں پر کاروبار کرنے میں چند ضروری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ ناجائز ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عام خرید و فروخت کے معاملات کی طرح جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ متعین ہو اور معلوم ہو۔ دوسری بات، معاملہ پہلے سے طے ہو کہ نقد کا معاملہ کیا جا رہا ہے یا ادار۔ تیسری بات، جس چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس چیز کی مجموعی قیمت مقرر ہو اور واضح ہو، دونوں فریقین کو اس کا پتہ ہو۔ چوتھی بات، قسط کی رقم متعین ہو۔ پانچویں بات، مدت یعنی دورانیہ متعین طور پر طے شدہ ہو۔ اور چھٹی بات، کسی قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں اس میں اضافہ یعنی جرمانہ وصول نہ کیا جائے، اور جلد ادائیگی کی صورت میں قیمت میں کمی کرنے کی شرط نہ رکھی جائے۔ اگر سودا کرتے وقت یہ شرط رکھی جائے تو پھر پورا معاملہ ہی فاسد ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں عموماً قسطوں پر تاخیر کی صورت میں جرمانہ یا ہرجانہ وصول کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط اور سراسر ناجائز ہے۔ اسی طرح سونا چاندی اور کرنسی کی خرید و فروخت قسطوں پر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو الاثمان قیمت کہا جاتا ہے، اور ان کے خرید و فروخت اور آپس کے لین دین میں دو بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا یا ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی بات، سونا سونے کے ساتھ اور چاندی چاندی کے ساتھ وزن میں بالکل برابر ہو، کمی بیشی نہ ہو۔ دوسری بات، ان کا لین دین نقد ہو، ادار نہ ہو، یعنی اسی مجلس میں ہی وصولی مکمل ہو۔ اب چونکہ قسطوں میں تو قیمت یک مشت ادا شدہ نہیں ہے، لہذا سونے اور چاندی میں قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ ان شرائط و ضوابط اور اخلاقیات کا خیال رکھا جائے تو قسطوں پر لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ قسطوں کی صورت میں نقد سے زیادہ قیمت رکھی جائے۔ واللہ تعالی اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم